کیا لائٹ ہاؤس میں ابھی بھی 32 کروڑ سیلری ہے؟ کیا واقعی وہاں لوگوں کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں 6 ماہ تک؟ ٹاک شو کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ لائٹ ہاؤس کی حقیقت کیا ہے؟ لائٹ ہاؤس کیا ہوتے ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ آئیے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس اپنے چھوٹے سے ویڈیو بلاگ۔ میں ہوں آپ کا دوست محسن۔ کیا واقعی لائٹ ہاؤس میں بہت سے لوگوں کی موت ہو چکی ہے؟ اور بڑے بڑے اچھے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں لائٹ ہاؤس کے حوالے سے۔ یہ نیویگیشن سسٹم 1973 میں آیا اور اس السلام علیکم دوستو، ٹاک شو کے ایک نئے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائٹ ہاؤس کے بارے میں کہ لائٹ ہاؤس ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا واقعی لائٹ ہاؤس کی 32 کروڑ سیلری ہے، کیا واقعی لائٹ ہاؤس میں ڈیوٹی کرنے والے کو 6 ماہ وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، کیا واقعی لائٹ ہاؤس میں بہت سے لوگوں کی موت ہو چکی ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا خرم جاوید۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو خرم صاحب بتائیے گا کہ لائٹ ہاؤس کی حقیقت کیا ہے، کیا واقعی اس کی 32 کروڑ سیلری ہے، کیا واقعی یہ جو پاکستان میں سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھتے ہیں کہ کسی کا کہیں سے ویزا نکلا ہے، کوئی ایئرپورٹ پہ کہہ رہا ہے میں لائٹ ہاؤس جا رہا ہوں، اس کی دراصل حقیقت ہے کیا؟ جی بالکل، میں نے بھی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں اور بڑے بڑے اچھے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں لائٹ ہاؤس کے حوالے سے کہ وہاں پہ 32 کروڑ سیلری ہے اور وہاں پہ لوگوں کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری کہانی کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک متھ ہے، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو وہاں پہ 32 کروڑ تنخواہ ہے اور نہ وہاں پہ کسی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ جی رابطہ ہی نہیں اور وہ بندہ مر گیا۔ تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی فیک نیوز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کی ریالٹی کے بغیر، اس کی حقیقت اور تحقیق کے بغیر اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، نہ 32 کروڑ تنخواہ ہے اور نہ ہی ایسا کچھ ہے کہ وہاں پہ چھوڑ کے رابطہ نہیں ہے اور بندہ مر جاتا ہے، یہ بالکل ایک متھ ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا جی، لائٹ ہاؤس ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی ضرورت کب پڑی؟ دیکھیں لائٹ ہاؤس ابھی بھی بہت سی جگہ پہ فنکشنل ہیں، ان کو جدید طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ بہت سے ممالک میں ابھی بھی لائٹ ہاؤس ہیں، خصوصاً ان شہروں میں جو کہ سمندر کے کناروں پر موجود ہیں، جہاں پہ تجارتی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ کارگو شپس آتے ہیں۔ تو لائٹ ہاؤس کا مین مقصد ہوتا تھا ان کو راستہ دکھانا۔ تو یہ بہت سی جگہ پہ اب بھی ہیں، ان کی ایک پوری کی پوری تاریخ ہے، لیکن اب ان کو جدید طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کو چھوڑ کے آگے یا اس کی 32 کروڑ تنخواہ ہے ماہانہ، لیکن ابھی لائٹ ہاؤس ہیں، آپ ان کی ایک پوری تاریخ دیکھ سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو لائٹ ہاؤس ہیں، ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری دنیا میں۔ تو ان کا بیسیکلی کام کیا ہوتا تھا؟ لائٹ ہاؤس بنائے کیوں جاتے تھے؟ جدید دور یعنی قدیم دور میں ہم اگر دیکھتے ہیں، تاریخ اس کی دیکھتے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا تھی، کس لیے بنائے جاتے تھے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے قدیم دور میں لوگ سمندر میں سفر کرتے تھے، جہازوں پہ سفر کرتے تھے، اور اس وقت جو شپس ہوتے تھے، جہاز، وہ لکڑی کے بنے ہوتے تھے، تب ایروپلین تو نہیں تھا، ہوائی سفر تو نہیں تھا، اور نہ ہی نیویگیشن سسٹم تھا۔ یہ نیویگیشن سسٹم 1973 میں آیا اور اس کو پبلک جو ہے 1978 میں کیا گیا۔ اس سے پہلے جو سیلرز تھے، شپ چلانے والے، وہ یا تو سورج کو دیکھ کے دن میں سفر کرتے تھے، رات کو وہ ستاروں کی روشنی میں اور ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے تھے، وہ ایک پوری کی پوری سائنس ہے۔ تو ان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب کوئی بھی کارگو شپ یا کوئی بھی جو تجارتی جہاز ہوتے تھے، وہ جب کسی بندرگاہ پہ پہنچتے تھے، کسی شہر میں جو بھی تجارتی ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتا تھا، تو سمندر کے نیچے بہت سالڈ راکس ہوتی تھی، سمندر کے نیچے چٹانیں ہوتی تھیں، اور وہ شپ ان کے ساتھ ٹکرا کے ٹوٹ جایا کرتے تھے، ان کا سامان ضائع ہو جاتا تھا، کارگو ضائع ہو جاتی تھی۔ تو لائٹ ہاؤس صرف اس لیے بنائے گئے تھے کہ ان سیلرز کو ایک راستہ دکھائیں، ایک سیف وے دکھائیں کہ وہ گہرے سمندر سے جب بندرگاہ کی طرف آتے ہیں، جب وہاں سمندر اتنا زیادہ گہرا نہیں ہوتا، وہاں نیچے چٹانیں ہوتی ہیں، تو ان کو ایک راستہ دکھانے کے لیے بنائے گئے تھے، اور یہ ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ان کا یہی کام ہے۔ لیکن ابھی آپ یوں سمجھ لیں کہ جدید دور ہے، اب وہ نیویگیشن سسٹم ہے، جدید آلات ہیں جہازوں میں، اور اس کے علاوہ اب جہاز لکڑی کے بھی نہیں ہوتے۔ تو پرانے دور میں، قدیم دور میں اس لیے کام آتے تھے۔ اچھا، یہ لائٹ ہاؤس ہے کب سے، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ پہلا لائٹ ہاؤس کب بنایا گیا، یعنی اس طرح کے ریلیٹڈ کوئی چیز؟ جی دیکھیں، لائٹ ہاؤس جو ہے ان کی قبل مسیح سے ایک تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الیگزینڈر دی گریٹ کے وفات کے بعد اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اس کی جو پوری کی پوری سلطنت تھی اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہوئی۔ تو اس کا ایک جرنیل تھا، اس کا نام تھا پٹولمی۔
اچھا الیگزینڈریا جو ایک ایجپٹ کا شہر ہے الیگزینڈریا جس کو ہم اسکندریہ بھی کہتے ہیں، سب سے پہلا لائٹ ہاؤس 280 قبل مسیح میں وہاں پہ بنا۔ وہاں پہ جو شپ آتے تھے اسی تجارتی جو سرگرمیوں کے لیے، ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز کے لیے، تو بہت سے شپس، اگر آپ اسکندریہ کا، الیگزینڈریا کا پرانا میپ دیکھیں انٹرنیٹ سے تو آپ کو وہاں پہ ایک سالڈ راکس اور نیچے جو ہے نا وہ نظر آئیں گی کہ وہاں پہ جہازوں کا جو ہے بندرگاہ تک پہنچنا بہت مشکل تھا یا بہت تنگ وے تھا۔ تو اس کی وجہ سے اس شہر کی تجارت کو بہت نقصان ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ تجارتی ایکٹیویٹیز کم ہو رہی تھیں، بہت سے جہاز جو تھے وہ سمندر میں ان چٹانوں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتے تھے، ضائع ہو جاتے تھے۔ تو یہ پٹولمی نے اس وقت وہاں کے ایک مشہور آرکیٹیکچر تھے، ان کے ساتھ مل کر اس کا کوئی حل تلاش کرنا چاہا کہ ہم ان جہازوں کو سیف طریقے سے بندرگاہ تک کیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ وہاں بنائے گئے جہاں جہاں انہیں محسوس ہوا کہ یہاں چٹانیں ہیں؟ جی بالکل، جہاں پہ نیچے بندرگاہ کے قریب جہاں پہ جہاز لنگر انداز ہوتا ہے وہاں پہ نیچے اگر سالڈ راکس ہوں، وہاں پہ سمندر زیادہ گہرا نہیں ہوتا، پیچھے تو سمندر گہرا ہوتا ہے جہاں پہ وہ سفر کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ پہلا لائٹ ہاؤس 280 قبل مسیح میں بنایا گیا، اور یہ جو مصر کے عجوبے ہیں ان میں ایک عجوبہ تھا، ابھی وہ نہیں ہے، ختم ہو گیا، اور اس کی جو ہائٹ ہے یہ تقریباً 450 فٹ بتائی جاتی ہے یا 380 فٹ تھی۔ تو یہ دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس تھا اور دنیا کا سب سے ٹالسٹ لائٹ ہاؤس تھا۔ ابھی وہ دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن یہ پہلا لائٹ ہاؤس تھا جو بنایا گیا۔ یہ کس جگہ میں تھا؟ یہ اسکندریہ الیگزینڈریا مصر کا ایک شہر ہے، وہاں پہ تھا، اور اس کو وائٹ ماربل سے بنایا گیا تھا۔ اچھا، اور اس کے اوپر 24 آور آگ جلائی جاتی تھی۔ اس وقت وہاں پہ کوئلہ اور لکڑی استعمال ہوتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیروسین آئل یا تیل ایجاد نہیں ہوا تھا، ابھی تک نہیں ملا تھا، تو اس کو 24 گھنٹے وہاں پہ روشن کیا جاتا تھا تاکہ جو آنے والے جہاز ہیں ان کو ایک سیف وے بتایا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے اور وہ بندرگاہ تک پہنچ کے لنگر انداز ہو سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس زمانے کی تو بات، اب تو جدید ٹیکنالوجی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو اب یہ بتا رہے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں جب یہ لائٹ ہاؤس بنایا گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ تب یہ حقیقت تھی کہ وہاں جس کی وہاں ڈیوٹی ہوتی تھی وہاں اس کو 6 ماہ چھوڑ کے آ جاتے تھے، یا کوئی اس طرح کی چیز، یا پچھلی تاریخ کو دہرا رہے ہیں یہ ویڈیوز والے، کیا سین ہے؟ بالکل، لائٹ ہاؤس کی جاب جو ہے یہ قدیم دور میں ایک خطرناک ترین جاب تھی۔ بالکل وہاں پہ لوگ ڈیوٹی دیتے تھے، ظاہر ہے تب تو کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا کہ ان سے رابطہ کیا جا سکے، تو وہ وہاں قدیم دور میں یہ ایک خطرناک نوکری تھی، یعنی یہ ریالٹی تھی لیکن سابقہ۔ بالکل قدیم دور میں یہ ریالٹی تھی، قدیم دور میں یہ ریالٹی تھی کہ وہاں پہ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کا کام ہوتا تھا مسلسل آگ جلانا۔ اس کے علاوہ بہت سے لائٹ ہاؤس جو ہیں وہ سمندر کے اندر بھی ہیں جہاں پہ سالڈ راکس ہیں، ان راکس کے اوپر ان لائٹ ہاؤس کو بنایا گیا ہے، تو ظاہر ہے سمندر میں طوفان بھی آتے تھے، اس کے علاوہ سمندر میں آپ کو پتہ ہے تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں، تو تب یہ ایک خطرناک جاب ضرور تھی۔ لیکن جب زمانہ تھوڑا جدید ہو گیا، ابھی کمیونیکیشن سسٹم بھی آ گیا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر بلب کی جب ایجاد ہوئی تو پھر تو ان کو جدید طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے، ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو جدید طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے، لیکن ابھی وہ فنکشنلی ہیں تقریباً؟ جی بالکل، موسٹلی لائٹ ہاؤس ابھی بھی ہیں، فنکشنل ہیں، چلتے ہیں، الیکٹریسٹی سے چلتے ہیں یا سولر سے؟ جی بالکل، ابھی وہ فنکشنل ہیں، ان کو جدید طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہاں پہ چھوڑ کے آ جائیں یا کوئی بعد میں ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، یا وہاں پہ 32 کروڑ تنخواہ ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو لائٹ ہاؤس کی اس وقت جو ایوریج سیلری ہے وہ $30,000 سے لے کے $50,000 تک ہے، جو کہ پاکستانی 50 سے 60 لاکھ روپیہ سالانہ بنتی ہے، یہ سالانہ سیلری ہے، اس لیے 32 کروڑ والی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، ابھی بھی لوگ وہاں ڈیوٹی تو کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، جو جہاں پہ ابھی تھوڑا سا پرابلم ہے، کوئی جدید کمیونیکیشن سسٹم یا جدید طریقے سے ان کو آپریٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے، یا جو بہت ریموٹ ایریاز میں ہیں، تو وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایک بندہ نہیں ہوتا، بہت زیادہ بندے ہوتے ہیں، ان کے مختلف ڈیوٹیز ہیں، ان سب کی جو سیلری ہے مطلب ایک ٹائم پہ 6 ماہ والا سین نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں، مطلب ان کو ایکسچینج کر دیا جاتا ہے؟ جی بالکل، اور ان کی سیلری جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ 32 کروڑ والی بالکل افواہ ہے۔ اچھا، یہ قدیم دور میں تو ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آتی تھی کہ وہاں اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو تب یہ چیزیں فنکشنل تھی، لیکن اس کو چینج ہوتے ہوئے وہ کتنا ٹائم لگا، اور یہ کیسے چینج ہوئی؟ کیونکہ پہلے تو آپ نے مجھے بتایا کہ وہ لکڑیاں جلاتے تھے، اس کے بعد وہ لائٹ آن کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس میں ڈیولپمنٹ آئی، اس کا کیا پروسیس ہے، کب کیسے آئی وہ؟ دیکھیں جی، قدیم دور کے بعد جب تھوڑی سی جدت آئی تو 5ویں صدی میں آئرلینڈ میں ایک لائٹ ہاؤس جس کا نام ٹاور آف ہرکولس ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت وہاں پہ بڑے بڑے برنر جلائے جاتے تھے، اور پھر جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، جب یہ ہماری جو اتنی بھی انڈسٹری ہے یہ ایک انقلاب کی طرح وجود میں آئی اور بہت جلد دنیا نے ترقی کی، تو تب ان کو کیروسین آئل کے ساتھ جلایا جاتا تھا،
اس وقت کیروسین آئل یوز ہوتا تھا یا ویل مچھلی کی چربی استعمال ہوتی تھی برنرز کو جلانے کے لیے، روشنی کے لیے، جو بڑی مچھلی ویل ہوتی ہے جی. اور لیکن یہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا تھا. کیروسین آئل کا اس وقت استعمال صرف روشنی کے لیے استعمال ہوتا تھا اور ویل مچھلی کی چربی، لیکن یہ بہت زیادہ مہنگی تھی، اس لیے یہ کاسٹلی بہت زیادہ پڑتی تھی. اس کے بعد بلب ایجاد ہو گیا، اور بلب ایجاد ہونے کے بعد ظاہر ہے یہ لائٹ ہاؤس میں وہ برنرز چلانے والا یا لکڑی اور گیس اور کوئلہ چلانے والا کام ختم ہو گیا، اور پھر ان کو بلب کے ذریعے جو ہے وہ روشن کیا جانے لگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی لائٹ زیادہ ہوتی ہے اور وائٹ کلر کی ہوتی ہے. تو پھر یہ جدید دور میں داخل ہو گئے. قدیم دور وہی تھا جو ایجپٹ سے شروع ہوا، جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو لکڑی کے ذریعے جلایا جاتا تھا. پھر ہمیں آئرلینڈ میں یا مختلف جگہ پہ جو لائٹ ہاؤس ہے وہ پھر ان کو کیروسین آئل اور ویل مچھلی کی چربی سے جلانا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر جب بلب ایجاد ہوا، جدید دور آیا، پھر ان کو جدید طریقے سے آپریٹ کرنا شروع ہو گئے. اچھا، اتنی جدید ٹیکنالوجی پوری دنیا میں آ چکی ہے، کمیونیکیشن سسٹم بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کی ابھی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بہت سے لائٹ ہاؤس ابھی بھی آپریٹ ہوتے ہیں، ابھی بھی فنکشنل ہیں. اور ظاہر ہے جتنی جدید ٹیکنالوجی اب آ گئی ہے، جہازوں میں جدید ترین نیویگیشن سسٹم ہے، اس کے علاوہ جہازوں میں جدید ترین آلات ہیں، اور اب لکڑی کے جہاز بھی نہیں رہے. لیکن لائٹ ہاؤس ابھی بھی ضروری ہیں، کیونکہ وہ بہرحال کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹلی جہاز کا جو ہے وہ کوئی کمیونیکیشن سسٹم خراب ہو جاتا ہے، یا کسی وجہ سے اس کے جو آلات ہیں وہ کام نہیں کرتے، تو لائٹ ہاؤس تو ایک ایسی چیز ہے جو ان کو ہر وقت گائیڈ کرتا ہے. تو بہت سی جگہ پہ لائٹ ہاؤس ہیں اور وہ ابھی بھی آپریٹ کرتے ہیں، اور ابھی بھی اس دور میں میرا خیال ہے ان کی ضرورت ہے کہ احتیاطاً اگر کوئی جہاز ایسا ہے کہ جس کا کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں چل رہا، کوئی نیویگیشن سسٹم نہیں چل رہا، ظاہر ہے الیکٹرانکس آلات ہیں، کبھی بھی جواب دے سکتے ہیں، یا اس کے ظاہر ہے الٹرنیٹو بھی بہت سی ہمارے ہاں کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں. لیکن لائٹ ہاؤس بہرحال ابھی بھی ضروری ہیں، جو کہ سیلرز کی مدد کے لیے لگائے جاتے ہیں، اور ان میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. اور یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدیم دور کی ایک یاد ہمیں دلاتی ہے کہ کس طرح انسان نے ترقی کی، کس طرح زمانے نے ترقی کی. تو بہت سے لائٹ ہاؤس ابھی بھی دنیا میں بہت سی جگہ پہ فنکشنل ہیں اور کام کر رہے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا لائٹ ہاؤس کی حقیقت کیا ہے، جو اتنی زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو سراہا ہے. تو بیسیکلی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیوں خرم صاحب؟ جی بالکل، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کہ لائٹ ہاؤس میں 32 کروڑ ماہانہ تنخواہ ہے، یا وہاں پہ لوگوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور اس کا بعد ویسے یہ چیزیں فنکشنل ہیں، لیکن وہ لائٹ ہاؤس ہیں. لائٹ ہاؤس ابھی بھی کام کرتے ہیں، ان کو جدید طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے، ان کی ایک باقاعدہ تاریخ ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس کام کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر قدیم دور میں تھے تو تب ان سے کیا کام لیا جاتا تھا. یہ حقیقت ضرور ہے. لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل کہ وہاں پہ 32 کروڑ تنخواہ ہے، کوئی پٹھان لڑکا چلا گیا، کوئی آذربائیجان کا چلا گیا، یا وہاں پہ لوگوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور بعد میں کوئی ان سے رابطہ نہیں ہوتا، یہ بالکل حقیقت نہیں ہے. یہ ایک متھ ہے، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. جی ٹھیک ہو گیا. امید کرتے ہیں آپ سب دوستوں کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو اس ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.